جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ آئینی بینچ کی مدت میں توسیع ایجنڈے میں شامل۔ بینچ کی مدت 4 جنوری کو ختم ہو رہی ہے۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس سے پہلے ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار طے کیا جائے گا۔ جسٹس منصور کا خط، ججز تعیناتی میں حساس اداروں سے رپورٹ لینے کی مخالفت۔ گلشن بی بی نے 23 مقدمات میں خود کو راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کے سامنے پیش کر دیا۔ 23 مقدمات میں ضمانت کی درخواست دائر کر دی۔ حکومت کا تحریک انصاف سے مذاکرات کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ۔ تمام اتحادی جماعتوں کی نمائندگی بھی ہوگی۔ مشیر وزیر اعظم بیرسٹر عقیل کی ڈان نیوز کے پروگرام دوسرا رخ میں گفتگو۔ تحریک انصاف کا حکومت پر مذاکرات میں سنجیدہ نہ ہونے کا الزام۔ بات چیت کی کامیابی موجودہ حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گی۔ شبلی فراز کا دعویٰ، کسی کے ساتھ مل کر حکومت گرانے کے حق میں نہیں، مسائل کا حل شفاف الیکشن قرار دے دیے۔ مدارس رجسٹریشن بل پر تنازع ختم ہونے کی امید۔ مولانا فضل الرحمان کی وزیر اعظم سے ملاقات۔ شہباز شریف نے وزارت قانون کو معاملہ آئین و قانون کے مطابق حل کرنے کی ہدایت کر دی۔ سربراہ JUI نے جلد خوشخبری ملنے کا یقین ظاہر کر دیا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع خیبر اور بنو اضلاع کے کچھ علاقے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے لیے خالی کرانے کا فیصلہ۔ ڈان اخبار کے مطابق شہریوں کی حفاظت کے لیے تیرا اور جانی خیل کے علاقوں کو عارضی طور پر خالی کروایا جائے گا۔ خیبر پختونخوا ایپیکس کمیٹی کا ضلع کرم کو اسلحے سے پاک کرنے کا فیصلہ۔ تمام بنکرز کا بھی خاتمہ کیا جائے گا۔ فریقین کو ہتھیار جمع کرانے کے لیے 1 فروری تک کی مہلت۔ سیکیورٹی فورسز نے خاران شہر کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ AFC کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 2 خارجی زخمی۔ دہشت گردوں کے ٹھکانے سے 30 کلو بارود سے بھری موٹر سائیکل برآمد۔ کراچی کے علاقے پیر آباد میں ڈاکوؤں نے ایک اور شہری کی جان لے لی۔ نئی موٹر سائیکل بچانے کے لیے 33 سالہ جمال جان سے گیا۔ مقتول کی 2 ہفتے بعد شادی تھی۔ رواں سال ڈاکوؤں کے ہاتھوں کراچی میں اموات 111 ہو گئیں۔ کراچی کے علاقے سپر ہائی وے احسن آباد کے قریب جھگیوں میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ فوری طور پر کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں۔ جرمنی کے شہر ماگڈیبرگ میں ایک شخص نے ہجوم پر کار چڑھا دی۔ 2 افراد ہلاک اور 80 سے زائد زخمی۔ حملے میں ملوث سعودی شہری گرفتار۔ ملزم گریٹر اسرائیل اور غزہ پر حملے کا سرگرم حامی نکلا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا جرمن عوام کے نام ہمدردی کا پیغام۔ غزہ میں صہیونی فوج کی بمباری سے مزید 25 فلسطینی شہید ہو گئے۔ 24 گھنٹوں میں شہادتوں کی تعداد 77 تک جا پہنچی۔ حماس کا صہیونی دہشت گردی کے سامنے ہتھیار ڈالنے سے انکار۔ تازہ حملوں میں مزید 2 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ صہیونی حکومت کے دباؤ پر سویڈن نے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے UNRWA کی فنڈنگ روک دی۔ اور کراچی میں جاڑے نے دھوم مچا دی۔ موسم کی سرد ترین صبح۔ موسم کا حال بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق صبح 7 بجے کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری ریکارڈ۔ وادی حنزہ ملک کا سرد ترین مقام۔ پارہ نقطہ انجماد سے 20 ڈگری نیچے چلا گیا۔ اسکردو میں -17، زیارت میں -4 اور کوئٹہ میں -2 ڈگری ریکارڈ۔